بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بحث اربعین پیش آمده، بعضی ها خب عاشق امام حسینن، عاشق اربعینن، معلومه همه ما. حالا شماها خیلیاتون که خودتون رفتید، بنده که محروم بودم و مشتاقم بودم. گرچه دورین به یاد تو ساخن. اربعین کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس دن اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام نے تدبیر الہی کی مدد سے حسینی تحریک کو جاویدانگی عطا کی۔ اگر اہل بیت اطہار علیہم السلام اور اسیران حرم نے مختلف حوادث میں شہادت کی یاد اور اس کے آثار کی حفاظت پر کمر ہمت نہ باندھی ہوتی تو آنے والی نسلیں یقیناً شہادت کے فائدے سے محروم رہتی۔ حضرت زینب اور امام سجاد علیہم السلام نے اسیری کے دوران کربلا سے کوفے سے شام اور شام سے مدینہ اور اس کے بعد جب تک حیات رہے اگر حقائق کو بیان نہ کیا ہوتا، عاشورہ کے فلسفے کو عام نہ کیا ہوتا، امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو آگے نہ بڑھایا ہوتا تو آج ہرگز عاشورہ اس طرح زندہ و جاوید باقی نہ رہتی۔ آپ لوگوں کو جنگ کا زمانہ یاد ہوگا کہ کس طرح انقلاب کے دشمنوں نے پروپیگنڈے کیے، دفاع مقدس کے خلاف نہ جانے کتنے زہر اگلے، اس ملک کی حفاظت میں جو ہمارے عزیز شہید ہوئے تھے ان کے خلاف کس قدر تبلیغات کی، جبکہ انہوں نے اپنے وطن کی حفاظت کی خاطر قربانی دی تھی، لیکن انہوں نے ان سب کو بدنام کرنے کے لیے اپنے تمام ذرائع استعمال کیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے بعض حضرات نادانستہ دشمنوں کے ہم صدا ہو گئے۔ اگر اس وقت امام راحل کی ہدایتیں نہ ہوتیں اور یہ قوم بیدار نہ ہوتی تو دشمن یقیناً کامیاب ہو جاتا۔ اسی طرح وقت کے یزید نے اپنی زہریلی تبلیغات کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کو بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور اس نے مسلمانوں کو یہ دکھانا چاہا کہ فرزند رسول نے ایک عادل اور اسلامی حکومت کے خلاف قیام کیا ہے۔ پہل تو مسلمانوں نے بات مان لی، اس کے بعد اگرچہ یزیدیوں نے فتح کے شادیانے بجوا دیے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی حکمت عملی نے ان کی تمام آرزوؤں پر پانی پھیر دیا۔ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو بھی کربلا کے سلسلے میں ایک شعر کہے گا خداوند عالم اس پر جنت کو واجب کر دے گا۔ ہاں، اس کا سبب یہ تھا کہ دشمنوں نے کربلا اور اہل بیت علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے کمر ہمت باندھ لی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو حقیقت کا علم ہو، انہوں نے اس امر کے لیے تمام ذرائع کا استعمال کیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ دنیا کے ایک گوشے میں یکا و تنہا امام حسین شہید کر دیے گئے، اس کے باوجود اسے عالمگیر شہرت مل گئی۔ یقیناً اس کے لیے جانفشانی کی گئی ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ دشمنوں کے زہریلے اور طوفانی پروپیگنڈے کے مقابلے میں شہادت کی عظمت اور اہمیت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ چہلم حقیقت میں عاشورہ کو دوبارہ یاد کرنے کا دن ہے تاکہ شہادت زندہ رہ سکے اور ظلم کے خلاف لڑائی باقی رہے۔ یہ بات دھیان میں رہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حقیقت اور انسانی اقدار سے بیعت کی تھی۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پہلے وہ انسان ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے مزار مقدس پر حاضر ہوئے۔ جناب جابر کا شمار صدر اسلام کے مجاہدوں میں ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے جابر رسول اللہ کی رکاب میں تھے، اسی لیے انہوں نے یقیناً امام حسین علیہ السلام کا بچپنا اور رسول اللہ کی آغوش میں انہیں ضرور دیکھا ہوگا۔ جس طرح رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام سے پیار کیا ہے وہ سب جابر نے دیکھا ہوگا۔ یہی جابر جب باخبر ہوتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو بھوکا و پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے تو مدینے میں رک نہ سکے اور عطیہ کے ہمراہ کربلا کے لیے روانہ ہو گئے۔ عطیہ کے بقول جابر فرات کے پاس آئے، غسل کیا اور آہستہ آہستہ قبر امام حسین علیہ السلام کی جانب بڑھے، 3 مرتبہ بلند آواز سے کہا اللہ اکبر۔ غم و اندوہ کا عالم یہ تھا کہ قبر کے پاس پہنچتے ہی گر گئے، اور جب افاقہ ہوا ہے تو نالہ و شیون کرنا شروع کیا، السلام علیکم یا آل اللہ، السلام علیکم یا صفت اللہ۔ ادھر کچھ سالوں سے عشق و محبت کی دنیا میں ایک عظیم کارنامہ ابھر کر سامنے آیا ہے، اور وہ نجف سے کربلا یا دیگر شہروں سے کربلا کی جانب پا پیادہ سفر ہے۔ بعض لوگ بصرہ، بعض لوگ سرحدوں سے اور بعض لوگ دیگر شہروں سے اور ملکوں سے پا پیادہ کربلا کے لیے نکل پڑتے ہیں۔
یہ حرکت عشق اور ایمان کی وجہ سے ہے۔ جب بھی میں ان زائروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی حسرت ہوتی ہے اور ان پر غبطہ کرتا ہوں کہ خدا نے انہیں ایسی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حقیقت میں یہ پیادہ روی جابر کی سنت ہے جو اس وقت سے آج تک اس دن کی یاد میں جاری و ساری ہے تاکہ عشاق حرم امام حسین علیہ السلام کی نورانی بارگاہ تک پہنچ سکیں۔ چہلم نے حقیقت میں حریم ولایت میں ایسے لوگوں کو راہ دی ہے جو دور اور نزدیک سے پروانہ وار پا پیادہ جابر کی طرح اپنے آپ کو کربلا پہنچاتے ہیں، اور اس کی وجہ محبت اہل بیت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی حرکت اور پیادہ روی ایک عظیم کارنامہ اور اپنے آپ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے اپنے اس عمل کے ذریعے گویا کربلا کو حیات نو بخشی ہے، اس لیے کہ اس اقدام میں سراسر ایمان، قلبی عقیدہ اور عشق و محبت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا عشق استثنائی ہے جس کی پوری تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے، اور عراق میں نجف سے کربلا کے درمیان جو عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے آج اسے عالمی حیثیت مل چکی ہے، اور اب حسینی معرفت عالمگیر ہوتی جا رہی ہے۔ چہلم کے ایام میں بارگاہ حسینی تک پا پیادہ سفر اور دنیا کے کونے کونے سے لوگوں کا جمع ہونا حقیقت میں وحدت اور یکجہتی کا بہت بڑا پیغام ہے۔ فرض کریں اگر ہمارے ساتھ تمام اسلامی ممالک کے لوگ ہوں، سنی شیعہ سبھی ہوں، کدورتوں سے صاف ستھرے ہوں، بد زن نہ ہوں، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں، تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں اس کا کیا اثر ہوگا، اسلام کو کس قدر عزت اور شوکت ملے گی۔ امام حسین علیہ السلام کا تعلق صرف شیعوں سے نہیں ہے بلکہ امام حسین علیہ السلام کا تعلق عالم اسلام کے تمام مذاہب سے ہے۔ اسی لیے آج ہم 40 کے ایام میں ہر مذہب و ملت سے لوگوں کا اجتماع دیکھ رہے ہیں۔ 40 کا اجتماع عالم اسلام کی نہائی مقصد کو کامیاب بنا سکتا ہے، یعنی اس کے ذریعے اسلام کی عظیم الشان ثقافت کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے شیعہ سنی بلکہ تمام مسلمانوں اور اقوام و ملل کا زیادہ سے زیادہ اس اجتماع میں شریک ہونا ضروری ہے۔ اس سال دوبارہ چہلم کے ایام آ چکے ہیں۔ بہت سے لوگ کربلا جانا چاہتے ہیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں، اور میں تو ابھی تک کربلا نہیں جا سکا ہوں۔ ہاں ہم دور ہیں لیکن ہم یہاں بیٹھ کر مولا کی یاد میں لب گشائی کرتے ہیں۔ اس سال چہلم پر کربلا جانے کا دار و مدار کورونا کے مسئولین کے رائے اور مشورے پر منحصر ہے۔ اگر انہوں نے منع کر دیا جیسا کہ ابھی تک انہوں نے منع کیا ہے تو ہم سب کا فریضہ ہے کہ ان کی اطاعت کریں۔ ہمیں تسلیم رہنا ہوگا۔ اب اگر ہم عراق کی سرحدوں پر چلے جائیں تاکہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کا اظہار کر سکیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گھر میں بیٹھ کر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ گھروں میں رہتے ہوئے اس دن کی زیارت جیسے کہ زیارت 40 کو عشق و حال کے ساتھ پڑھیں اور امام حسین علیہ السلام سے کہیں کہ مولا ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے تھے لیکن حالات کی وجہ سے نہیں آ سکے، تاکہ اس طرح ہم پر نظر عنایت ہو سکے۔ ہمیں ایام 40 پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کا شکریہ ہے کہ ان دنوں دل میں جو جذبہ عشق و محبت پیدا ہوتا ہے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں محفوظ کر لیں۔ السلام علیکم یا نساء الخیام، السلام علیکم یا بنات خیر الانام، السلام على دموع الجاريات من كل عين، السلام